بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد تدفین کے وقت مصنوعی دانت جو کہ فکس ہیں اور نکالے نہیں جا سکتے، تو ان دانتوں کے ساتھ میت کو دفن کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالدلائل جواب۔ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ مسلمان میت کی تہجید و تدفین اور تدفین کے بعد اس کی قبر کی تکریم لازم ہے۔ کوئی ایسا عمل جس سے میت کو تکلیف ہو نہ کیا جائے۔ مسلمان کی قبر کی تعظیم کا حکم احادیث مبارکہ میں جس قدر ہے، اس سے مسلمان میت کی تعظیم و تکریم کا اندازہ ہوتا ہے۔ اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمان کی عزت زندہ اور مردہ برابر ہے، یعنی جیسے زندہ مسلمان کی عزت ہے ایسے مردہ مسلمان کی بھی عزت ہے۔ اعلی حضرت نے بطور دلیل محقق علی الاطلاق رحمہ اللہ تعالی علیہ صاحب فتح القدیر کی جلد دوم صفحہ نمبر 102 جو مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر سے جو چھپی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وَتَوْضِيحُهُ الاتفاق على ان حرمت المسلم میتا كحرمته حیا۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ مردہ مسلمان کی عزت و حرمت زندہ مسلمان کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں لکھا، سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ میں اسناد حسن کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کسر عظم المیت وازاہ کسرہ حیا، کہ میت کی ہڈی کو توڑنا اور میت کو تکلیف دینا، یہ جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہے یا زندہ بندے کو تکلیف دینا ہے، یہ برابر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت یہ فرمان ہمارے سامنے آ گیا کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا اور اسے ایذا پہنچانا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہے یا زندہ کو ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، تو یہ مسئلہ تو یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کلیئر کٹ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ میت کی تعظیم و تکریم ضروری ہے۔ مسند فردوس کے اندر یہی حدیث جو اوپر میں نے امام احمد بن حنبل اور سنن ابو داؤد کے حوالے سے سنائی ہے، وہ ان الفاظ کے ساتھ لکھی گئی ہے، المیت یؤذیہ فی قبرہ ما یؤذیہ فی بیتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مردے کو قبر میں بھی اس بات سے ایذا ہوتی ہے جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی ہے، یعنی ہر اس بات سے قبر میں اسے تکلیف ہوتی ہے جس بات سے جیتے جی زندگی میں اسے گھر میں تکلیف ہوتی ہے۔ علامہ مناوی اپنی شرح میں فرماتے ہیں، افادہ ان حرمت المؤمن بعد موتہ باقیہ، مسلمان کی حرمت بعد موت کے بھی ویسے ہی باقی رہتی ہے۔ سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں، اذى المؤمن فی موتہ کاذاہ فی حیاتہ، مسلمان مردہ کو ایذا دینا ایسا ہے جیسے زندہ کو ایذا دینا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام بھی یہی بات لکھتے ہیں، المیت یتعزى بما یتعزى به الحی، جس بات سے زندوں کو ایذا پہنچتی ہے مردے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کے اقوال رد المختار وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔ علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاء کے اندر رقم تراز ہیں کہ امام علامہ ابو عمر یوسف بن عبد البر سے نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے زندہ کو درد پہنچتا ہے ان تمام سے مردہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ لازم ہے کہ جن چیزوں سے زندہ کو لذت حاصل ہو ان سب سے میت کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ حوالہ جات لکھنے کے بعد امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات، یہ حوالہ جات بتانے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، امام محمد رضا
خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی، آپ کی بات عرض کر دوں جو کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 میں یہ بات موجود ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ مرد مردہ کے مرنے کے بعد بال کاٹنا جائز ہے یا کہ نہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا در مختار میں ہے میت کے بالوں میں کنگا نہ کیا جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے ناخن نہ تراشے جائیں مگر وہ جو ٹوٹا ہوا ہے، نہ ہی اس کے بال تراشے جائیں، نہ ختنہ کیا جائے۔ رد المختار میں نہر سے اس میں قلیہ سے منقول ہے، اس کے مرنے کے بعد زینت کرنا، کنگھا کرنا، بال کاٹنا ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9۔ نہ صرف میت کی تعظیم و تکریم لازم ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبور مسلمین کی تعظیم و ادب کا بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں، لہذا مسلمین کی قبور کا جب تعظیم ضروری ہے تو میت کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ یہ دلائل ہے میت کے مصنوعی دانت جو فکس ہو چکے ہوں ان کے نہ نکالنے پر، لہذا ان دلائل سے ایک بات اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ میت کے وہ مصنوعی دانت جو اس کے منہ کے اندر فکس کر دیے گئے ہیں وہ نہ نکالے جائیں، انہی کے ساتھ اسے دفن کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔